شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انتہائی مطلوب دہشت گرد سرگنا عمر عرف جان میر سمیت 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ خارجی سرگنا عمر عرف جان میر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ہلاک سرگنا سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر کئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ خارجی عمر نے سپنوام میں ببانی مسجد کے اطراف علاقے میں زیر زمین بنکر، سرنگیں اور بارودی جال بچھا رکھا تھا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خارجی سرگنا کی ہلاکت فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے لیے بڑا دھچکا۔ ایران کے جواب کا چند دن تک انتظار کریں گے۔ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تو امریکہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایران میں لوگوں کی حالت انتہائی خراب، وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ جلد بازی میں غلط ڈیل نہیں کریں گے۔ ایران کے اندر بدترین معاشی صورتحال کے باعث شدید عوامی غم اور غصہ ہے۔ ایران جنگ کو ابھی 3 ہی ماہ ہوئے ہیں۔ میں بھی زیادہ وقت سیز فائر کا ہے اور آپ نے ہرمز کو بھی کھول دیں گے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں۔ امریکہ کا جن ایران رہنماؤں سے رابطہ ہے وہ معقول لوگ ہیں۔ ایران کا آب ہرمز پر کنٹرول مزید سخت، نیا کنٹرول زون قائم۔ آب ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے پیشگی اجازت حاصل کرنا لازمی قرار دی گئی۔ ایران کے خلیج فارس اسٹریٹ اتھارٹی کا ایکسپرٹ بیان کہا کہ ایران نے آب ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر دیا ہے۔ القوین سے قشم جزیرے تک سمندری حدود کی نئی لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ اس علاقے سے کسی بھی قسم کی بحری آمد و رفت کے لیے اتھارٹی کے ساتھ رابطہ اور اجازت لازم ہوگی۔ اس سے قبل پاسداران انقلاب نے آب ہرمز پر انتظامی اختیار کے لیے پروسیشن گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی معاہدے کی حتمی مسودے کا اعلان جلد متوقع ہے۔ عربی جے کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کی عام شخصیت آج ایران کا دورہ کر سکتی ہے۔ عام شخصیت کے دورہ ایران کے دوران اعلان کیا جا سکتا ہے کہ معاہدے کا حتمی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور عید کے بعد اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت ایران کا اہم دورہ کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے دوران محسن نقوی کا یہ ایران کا دوسرا دورہ ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پیغام رسانی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں شدید طلق کلامی، امریکہ اور اسرائیل میں دراڑ واضح۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے سنسنی خیز دعوے کے مطابق ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطے میں بتایا کہ سالسوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان دستخطی خط پر کام جاری ہے، جس کے بعد 30 روز مذاکرات شروع ہوں گے۔ اس گفتگو پر اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس اور اسرائیلی دفتر نے اس دراڑ پر تبصرے سے مکمل گریز کیا۔ پاکستان کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بین الاقوامی سمندری حدود میں فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ انسانی ہمدردی کے کارکنان کی منمانی حراست اور بدسلوکی کی مذمت کرتے ہیں۔ زیر حراست افراد میں پاکستانی کارکن 7 عیدی بھی مبینہ طور پر شامل ہیں۔ تمام غیر قانونی طور پر گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ پاک چین شراکت داری سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل۔ صدر اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ باہمی اعتماد، خود مختار برابری، عام اور ترقی کے مشترکہ خواہشات پر مبنی 2 طرفہ تعلقات اور مثالی دوستی مضبوط شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستان سی پیک کے اگلے مرحلے میں اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ شہباز شریف نے کہا تاریخی موقع پر پاکستان اور چین کے عوام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاریخی سنگ میل کو شان شان انداز میں منانا پاکستان اور چین کے تعلقات کی گہرائی، وسعت، مضبوطی اور تابناک مستقبل کی عکاس ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، کابینہ نے ترقیاتی اور انتظامی فلاحی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ سکھر کے لیے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8 کروڑ روپے جاری۔ کابینہ کے فائنانس کمیٹی نے 91 کروڑ 61,40,000 روپے سے زائد اضافی گرانٹ منظور کر لی۔ اضافی فنڈز جیل خانہ جات سندھ میں قیدیوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کو ECC میں بطور رکن شامل کر لیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے، پر امید ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ECC میں بطور رکن فعال کردار ادا کریں گے، ملک و قوم کی ترقی میں بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ اور عید قربا قریب آتے ہی شہریوں نے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ بیپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ خوبصورت بکرے، چھترے، بیل اور صحرائی جہاز لاہور کی منڈیوں کی زینت۔ 22 کلو تک کا بکرا 1,20,000 میں دستیاب۔ 4 سے 5 من وزنی بیل کی قیمت 3.5 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ اوکاڑا میں دیو قامت بیل سلطان بابر شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ شہری 1600 کلو وزنی بیل کے ساتھ سیلفیاں بنانے میں مصروف۔